عزیز اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ٹائٹل ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ۔ برادران اسلام، پچھلے خطبے میں کلمہ طیبہ سے متعلق میں نے آپ سے کچھ کہا تھا۔ آج پھر اسی کلمہ کی کچھ اور تشریح میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس لیے کہ یہ کلمہ ہی اللہ کی بنیاد ہے۔ معاذ اللہ، یہ کلمہ ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی کے ذریعے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور کوئی شخص حقیقت میں مسلمان بن نہیں سکتا جب تک وہ اس کلمہ کو پوری طرح سمجھ نہ لے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہ بنا لے۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کلمہ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے: الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 سے 27 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ کر پھینکا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ یعنی کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوئی اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، اور جو ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل پر پھل لائے چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ یعنی برا اعتقاد اور جھوٹا قول ایسا ہے جیسے ایک بدذات خود رو پودا کی وہ بس زمین کے اوپر ہی اور اوپر ہوتا ہے، اور ایک اشارہ میں جڑ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی جڑ گہری جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی جڑ گہری جمی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ ایسی بے نظیر مثال ہے کہ اگر تم اس پر غور کرو تو تمہیں اس سے بڑا سبق ملے گا۔ دیکھو، تمہارے سامنے دونوں قسم کے درختوں کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ آم کا درخت ہے، کتنا گہرا جما ہوا ہے، کتنی بلندی تک اٹھا ہوا ہے، کتنی اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، کتنے اچھے پھل اس میں لگتے ہیں۔ یہ بات اسے کیوں حاصل ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اس کی گٹھلی زوردار تھی، اس کو درخت بننے کا حق حاصل تھا، اور وہ حق اتنا سچا تھا کہ جب اس نے اپنے حق کا دعویٰ کیا تو زمین نے، پانی نے، ہوا نے، دن کی گرمی اور رات کی ٹھنڈک نے، غرض ہر چیز نے اس کے حق کو تسلیم کیا، اور اس نے جس سے جو کچھ مانگا ہر ایک نے اس کو دیا۔ اس طرح وہ اپنے حق کے زور سے اتنا بڑا درخت بن گیا، اور اپنے میٹھے پھل دے کر اس نے ثابت بھی کر دیا کہ حقیقت میں وہ اسی کے قابل تھا کہ ایسا درخت بنے۔ اور زمین و آسمان کی ساری قوتوں نے مل کر اگر اس کا ساتھ دیا تو کچھ بیجا نہیں کیا، بلکہ ان کو ایسا ہی کرنا ہی چاہیے تھا۔ اس لیے کہ درختوں کو غذا دینے اور بڑھانے اور پکانے کی جو طاقت زمین
اور پانی اور ہوا اور دوسری چیزوں کے پاس ہے وہ اسی کام کے لیے تو ہے کہ یہ اچھی ذات والے درختوں کے کام آئے۔ اس کے مقابلہ میں یہ جھاڑ جھنکھار اور خود رو پودے ہیں، ان کی بساط ہی کیا ہے، ذرا سی جڑ کی ایک بچہ اکھاڑ لے، نرم اور پودے اتنے ہی کہ ہوا کے ایک جھونکے سے مرجھا جائیں، ہاتھ لگاؤ تو کاٹنے سے تمہاری خبر لیں اور چکھو تو منہ کا مزہ خراب کر دیں۔ روز خدا جانے کتنے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے اکھاڑے جاتے ہیں۔ ان کا یہ حال کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس حق کا وہ زور نہیں جو عام کے پاس ہے۔ جب اعلیٰ ذات کے درخت نہیں ہوتے تو زمین بیکار پڑے اگتا جاتی ہے اور ان پودوں کو اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے، کچھ مدد پانی کر دیتا ہے اور کچھ ہوا اپنے پاس سے سامان دے دیتا ہے، مگر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی ایسے پودوں کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ زمین اپنے اندر ان کی جڑیں پھیلنے دیتی ہے، نہ پانی ان کو دل کھول کر غذا دیتی ہے، اور نہ ہوا کھلے دل سے ان کو پروان چڑھاتی ہے۔ پھر جب اتنی سی بساط پر یہ خبیث پودے بد مزہ، خاردار اور زہریلے بن کر اٹھتے ہیں تو واقعی میں ثابت ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی طاقتیں ایسے پودے اگانے کے لیے نہیں تھیں۔ ان کو اتنی زندگی بھی ملی تو بہت ملی۔ ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھو اور پھر کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی فرق پر غور کرو۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ایک سچی بات ہے، ایسی سچی بات کی دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ سارے جہان کا خدا ایک ہے۔ اس چیز پر زمین و آسمان کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ یہ انسان، یہ جانور، یہ درخت، یہ پتھر، یہ ریت کے ذرے، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ ساری چیزیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان میں سے کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا ہو، جو اللہ کے سوا کسی اور کی مہربانی سے زندہ اور قائم رہ سکے، جس کو اللہ کے سوا کوئی اور فنا کر سکتا ہو؟ بس جب یہ سارا جہان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی عنایت سے قائم ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے اور حاکم ہے، تو جس وقت تم کہو گے کہ اس جہان میں اس ایک اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی نہیں ہے، تو زمین و آسمان کی ایک ایک چیز پکارے گی کہ تو نے بالکل سچی بات کہی ہے۔ ہم سب تیرے اس قول کی صداقت پر گواہ ہیں۔ جب تم اس کے آگے سر جھکاؤ گے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے ساتھ جھک جائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں بھی اسی کی عبادت گزار ہیں۔ جب تم اس کے فرمان کی پیروی کرو گے تو زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارا ساتھ دے گی، کیونکہ یہ سب بھی تو اسی خدا کے فرما بردار ہیں۔ جب تم اس کی راہ میں چلو گے تو تم اکیلے نہ ہوگے، بلکہ کائنات کا بے شمار لشکر تمہارے ساتھ چلے گا، کیونکہ آسمان کے سورج سے لے کر زمین کے ایک حقیر ذرے تک ہر چیز ہر آن اسی کی راہ میں تو چل ہی رہے ہیں۔ جب تم اس پر بھروسہ کرو گے تو کسی جھوٹی طاقت پر بھروسہ نہ کرو گے، بلکہ اس عظیم الشان طاقت پر بھروسہ کرو گے جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی مالک ہیں۔ غرض اس حقیقت پر جب تم نظر رکھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ کلمہ طیبہ پر ایمان لا کر جو انسان اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بنا لے گا، زمین اور آسمان کی ساری طاقتیں اس کا ساتھ دیں گی، دنیا سے لے کر آخرت تک وہ پھلتا اور پھولتا ہی چلا جائے گا، اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی ناکامی و نامرادی اس کے پاس نہ آئے گی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ کلمہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر وقت یہ خدا کے حکم سے پھل لاتا رہتا ہے۔ اب آئیے کلمہ خبیثہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں کلمہ خبیث کو دیکھ کر کلمہ خبیث کیا چیز ہے؟ یہ کہ اس جہان کا کوئی خدا نہیں ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی خدائی بھی ہے۔
غور کرو اس سے بڑھ کر کی جھوٹی اور بے اصل بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ زمین و آسمان کی کون سی چیز اس پر گواہی دیتا ہے؟ دہر یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے جبکہ خدا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ ہم کو تو اور تجھ کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے، اور اسی خدا نے تجھ کو زبان دی ہے جس سے تو یہ جھوٹ بک رہا ہے۔ مشرک کہتا ہے کہ خدائی میں دوسرے بھی اللہ شریک ہیں، جبکہ دوسرا خدا کوئی نہیں ہے۔ دوسرے بھی رازق ہیں جبکہ دوسرا رازق نہیں ہے۔ دوسرے بھی مالک ہیں جبکہ دوسرا مالک نہیں ہے۔ دوسرے بھی قسمتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ دوسرے بھی فائدہ اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوسرے بھی دعائیں سننے والے ہیں اور دوسرے بھی مرادیں پوری کرنے والے ہیں۔ دوسرے بھی ڈرنے کے لائق ہیں، دوسرے بھی بھروسہ کرنے کے قابل ہیں۔ اس خدائی میں دوسروں کا حق بھی چلتا ہے اور خدا کے سوا دوسروں کا فرمان اور قانون بھی پیروی کے لائق ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے جواب میں زمین و آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو بالکل جھوٹا ہے، جو کچھ ہے سب خدا ہے۔ ہر بات جو تو کہہ رہا ہے یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ غور کرو کہ یہ کلمہ جو شخص اختیار کرے گا اور اس کے مطابق جو شخص زندگی بسر کرے گا، دنیا اور آخرت میں وہ کیوں کر پھل پھول سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے ایسے لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے اور رزق کا وعدہ ان سے کیا ہے، اس لیے زمین و آسمان کی طاقتیں کسی نہ کسی طرح اس کو بھی پرورش کریں گی، جس طرح وہ جھاڑ جھنکار اور خود رو پودوں کو بھی آخر پرورش کرتی ہے۔ لیکن کائنات کی کوئی چیز بھی اس کا حق سمجھ کر اس کا ساتھ نہ دے گی اور نہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدد کی جائے گی۔ وہ انہیں خود رو درختوں کی طرح ہوگا جن کی مثال ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ کلمہ خبیثہ اور کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی پانی برساتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے اور اسی کے اختیار میں سب کچھ۔ اور کلمہ خبیثہ جو اس کے خلاف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی رزق دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی قسمتوں کی بدل سکتا ہے، اللہ کے سوا اور بھی مرادیں پر، یہ ساری باتیں سراسر غلط ہے۔ اگر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، اللہ پانی برساتا ہے، اور اللہ زندگی اور موت بھی دیتا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ قسمتیں بناتا ہے۔ ساری حکمت، ساری کاریگری صرف اللہ ہی کی ہے۔ زمین و آسمان، ساری کائنات میں سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے۔ تو حضرات، اگلے سبق میں نتائج کا فرق کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، اور کلمہ گو خوار کیوں ہیں، کیا کلمہ خبیث کو ماننے والے پھل پھول رہے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔